نے بھیجی، اور دوسری ویڈیو میں لمبی بات ہو جائے گی پھر مذہب کی، مولانا اسحاق صاحب کی کوئی تھی، اس میں وہ چند صحابہ کرام کو کرٹیسائز کر رہے تھے، تو کسی نے بھیجی ہوئی تھی کہ جی آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں یا بڑا لائک کرتے ہیں. میں نے ان کی کچھ ویڈیوز پلے کی تھیں، تو یہ تو گستاخانہ صحابہ ہیں شاید، اور ان کا کانسیپٹ آخر میں شاید خراب ہو گئے تھے کچھ. تو میں ان مباحث میں نہیں پڑتا. وہ بہت بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، بہت تحقیق کی ہے انہوں نے، اور میرے خیال میں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اپنی دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کا نظریہ اگر آپ سب جو جس مسلک سے وہ ہیں اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سارے برابر ہیں. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم بھی آپ لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے. حالانکہ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ تم لوگوں کی طرح ہی ایک عام آدمی ہے، تو یا تم میں سے بھی کوئی ان جیسا ہے، تم میں سے بھی کسی کا کریکٹر ایسا ہے. اللہ کا کہنے کا مطلب تو مجھے تو یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ادروائز میں نے جو فضیلت دے دی ہے جس کو دے دی ہے وہ میری مرضی ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے. اپنے تقوی کو چیک کرنا ہے، دوسروں کی نہیں چیک کرنا. تقوی اللہ کی حیا ہے. میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں انسانوں کی تو بڑی حیا کرتا ہوں کہ دنیا کیا کہے گی، وہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے. اللہ کی تو مجھے حیا ہی نہیں ہے، نہ بیڈ روم میں، نہ باتھ روم میں، نہ ڈیٹ پہ، نہ گیٹ پہ، نہ سوچوں میں، حالانکہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو جن کو وہ فضیلت دے دے، ایک اور لوگ ہیں جن کو عالین بھی کہیں کہہ رہے ہیں، تو جن کو وہ خود سے فضیلت دے دے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نبیوں میں بھی نہیں ڈسکریمنیٹ کرنا کہ ہمارے نبی زیادہ آگے ہیں یا دوسرے نبی پیچھے. ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ نبیوں میں نہیں کر سکتے تو ولیوں میں کیا کریں گے آپ، یا کسی میں بھی. لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے آل ابراہیم کو یا آل نوح کو یا آل موسیٰ کو یا آل عمران کو دوسروں پہ فضیلت دے دی، اس کی مرضی ہے، وہ جانتا ہے. اور مختلف انبیاء کو مختلف قسم کے فضائل اس نے دیے. سرکار کو اس نے رحمت للعالمین کہا، کسی اور کو نہیں کہا. یہ تو نہیں ہے کہ باقی انبیاء جو تھے وہ نعوذ باللہ کوئی مہربان نہیں تھے یا رحمت نہیں کرتے تھے یا رحم دل نہیں تھے یا ظالم تھے نعوذ باللہ یا بڑے سخت دل تھے یا کچھ. بڑی پیار کی ان کی ساری کہانیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سمپل سا ہے. وہ تھپڑ مار کی ایک بندے کو، ان کو لگا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، بندے پھڑکا دیے. لیکن اگر آگے گئے ہیں، وہاں سے چلے گئے ہیں اور جس جگہ پہنچے ہیں وہاں لوگ، پانی کی ایک ہی سورس ہے، وہاں لوگ جمع ہیں اور وہ پانی لے کے بھر کے جا رہے ہیں. لیکن دو بچیاں کھڑی ہیں اپنی بکریاں لے کے، حالانکہ ان کی ٹرن بنتی ہے لیکن کوئی یہ خیال نہیں کر رہا، اور وہ بچیاں بیچاری مجبور اپنی بکریاں لے کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. یہ تو مسافر ہے انجان اس زمانے. لیکن انہوں نے جب ان کی باری آتی ہے تو وہ دونوں سائڈوں پہ راستہ روک کے ان بچیوں کو کہتے ہیں، تو یہ مہربانی ہے نا، رحم دل ہے. انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ، تم اتنی دیر سے کھڑی ہو. اس شہر والوں کے پاس بھی یہ چانس تھا، وہ بھی بڑے رحم دل ہے، ٹھیک. لیکن سرکار کے حصے رحمت للعالمین اللہ کی مرضی ہے. وہ کہہ رہے ہم پھر بھی نہیں ڈسکریمنیٹ کر سکتے. لیکن جب رب نے جنہیں فضیلت دے دی ہے تو پھر ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا بھی بہنگا ہی رہتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. اللہ اس سے بنائی لے لیتا ہے. وہ جو ادھر پھر اندھے ہیں وہ پھر آگے بھی اندھے ہی رہتے ہیں، انہیں کوئی بنائی نہیں دے سکتا. نہ انہیں یہاں رب دکھے گا نہ وہاں دکھے گا. انہیں پتہ نہیں چلنا ان کا رب کون تھا. اس سے بڑی کون سی دوزخ ہوگی، ان سے بڑی کون سی سزا ہوگی.